بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج بات کریں گے فوجی حکومت عملی کے بارے میں۔ دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ زیر الدین محمد بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکومت عملی بناتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ بہت بڑے لشکر سے تھا۔ اس نے اپنی فوج کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی قطاروں کا استعمال کیا، جس کا مطلب دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اس طرح بابر خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جنرل جنگی حکومت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا طے شدہ حکومت عملی پر لڑانے کے بجائے محض کے ترتیبی اور بدنظمی سے لڑایا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں فوج میں لڑنے کا جذبہ۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی، یہاں معلومی غلطی کا مطلب موت اور ذلت تھی۔ اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔